آج آپ کی خدمت میں 2012 کا UGC نیٹ پیپر رانی کیتکی کا تذکرہ کریں گے اور سبھی سوالوں پر تفصیلی جائزہ پیش کریں گے. کہاں سے اور کب لکھا گیا اس پر پوری بات بیان کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ تو رانی کیتکی کو ہندی زبان میں لکھا گیا. رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں انشاءاللہ نے نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر ٹھیٹھ ہندی میں لکھا تھا. کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ یہ باغ و بہار کے بارے میں بتا رہے ہیں. باغ و بہار سوال نمبر 2 میں ہے. باغ و بہار کا ترجمہ انگریزی، فرانسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا ہے. سوال نمبر 3 آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے کس کا ہے؟ آپ بیتی مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان و ادا 1899 میں لکھا، جس میں ایک طوائف کی کہانی اس کی زبانی سے پیش کی گئی ہے. 3 کا ڈی امراؤ جان و ادا. سوال نمبر 4 کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ فیض احمد فیض کی شاعری کے بارے میں رومان اور انقلاب کا حسین سنگم کہا جاتا ہے. سوال نمبر 5 انگریزی کی شعری روایت کا پرتوں کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری. سی. سوال نمبر 6 کس کی نظم عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ 6 کا ہے بی الطاف حسین حالی. 7 کا ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملول ہوتی ہے؟ یہ اقبال صاحب کا ہے. ڈی 7 نمبر کا ڈی اقبال کا. مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون تھا؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، سرور جہاں آبادی، سیماب اکبر آبادی. اکبر الہ آبادی تھے جو طنز و تضحیک کا ہدف مغربی طرز پر لکھنے والوں پر کیا تھا. سوال نمبر 9 مجموعہ نغز کیا ہے؟ مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، جس کو محمود شیرانی نے 1933 میں تصحیح و تدوین کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور میں شائع کیا تھا. یہ اہم ہے. محمود شیرانی نے مجموعہ نغز کو نکالا تھا. سوال نمبر 10 شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ شعراء اردو کی تذکرے سی میں حنیف نقوی نے نکات الشعراء سے گلشن بے خارا تک کے تذکروں کا جائزہ لیا ہے. 10 میں سی حنیف نقوی نے شعراء اردو کے تذکرے. دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 11 بی خواجہ احمد فاروقی نے میر کی شاعری کو دل اور دل کا مرثیہ کہا تھا.
یاد رہے خواجہ احمد فاروقی نے، فاروقی صاحب، یہ وہ والے فاروقی نہیں جو آج کل ہے، یہ خواجہ احمد فاروقی صاحب ہیں۔ یہ دل اور دلی کو اقام مرثیہ میر کے کلام کو کہا تھا۔ سوال نمبر 12، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ 12 کا ہے ڈی، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ سوال نمبر 13، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آبکار آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ 13 کا سی ہے، حسرت مہانی کا یہ شعر ہے۔ زین الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ یاد رکھیے، زین الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو زین الملک 14 میں ڈی، تاج الملک، بقاولی، زین الملک، محمودہ، حمالہ، سمن پری، روح پری، جمیلہ، حسن آرا وغیرہ گلزار نسیم کے اہم کردار ہیں۔ 14 کا ڈی۔ 15 سوال نمبر 15، کون تخلیق راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو 15 میں بات کرتے ہیں تو سی، سپنوں کے دیس میں اختر کرونوی کا افسانہ ہے۔ سپنوں کا دیس اختر کرونوی کو یاد رکھیے گا، اس کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 16، کس ناقدین کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ محمد عسکری۔ سوال نمبر 17، کون سا بیان درست ہے؟ سی، مرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے۔ مثنوی کتب مشتری کے مصنف ملا وجیہ ہیں۔ نکات الشعراء اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ کربل کتھا شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ 18 میں کس کا ہے؟ یہ مجروح سلطان پوری کا ہے، سی میں۔ 18 کا سی ہے، مجروح سلطان پوری۔ اسرار الحسن خان نام تھا مجروح سلطان پوری کا۔ ان کی پیدائش 1909 میں اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ اسرار الحسن یاد رہے، مجروح سلطان پوری کا نام۔ پیدائش 1919 میں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ سوال نمبر 19، امراؤ جان و ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ غلام ڈاکو بھائی نواب۔ فیض علی ڈاکو تھے۔ امراؤ جان و ادا کے اہم کردار امراؤ جان و ادا، خانم جان، بوا حسینی، بسم اللہ خان، خورشید جان، گوہر مرزا، نواب سلطان، فیض علی، مولوی صاحب، رام دائی اور نواب محمود علی خان، اور بہت ساری کرداریں ہیں۔ سوال نمبر 20، پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ افسانہ کفن 20 میں، کفن سی۔ پریم چند کا مشہور افسانہ کفن پہلی بار 1935 میں رسالہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 21 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر، دیا شنکر نسیم کے استاذ کا نام کیا تھا؟ آتش نام تھا۔ گلزار نسیم کے مصنف دیا شنکر نسیم آتش لکھنؤ کے شاگرد تھے۔
سوال نمبر 22، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، غالب، اردو، تاج محل، یہ قول کس کا ہے؟ بی۔ 22 میں بھی رشید احمد صدیقی۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ غالب کی۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ 24 سال داستان زبان اردو۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ یاد رہے داستان ہے یہ۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی لسانیات پر لکھی گئی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ داستان زبان اردو، یاد رکھے گا، شوکت سبزواری کی لسانیات پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 25، سوال نمبر 25 کیا ہے؟ پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ 25 میں آپ کو ہو گیا بی، گوشۂ عافیت۔ پہلی بار گوشۂ عافیت میں پریم چند نے پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے بنیادی مسائل کی طرف عکاسی کی ہے۔ سوال نمبر 26، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر، یہ قصیدہ کس کا مطلع ہے؟ یہ کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ ذوق کے قصیدے کا مطلع ہے۔ 28، سوال نمبر 28 کا ذوق۔ 28، یہ ذوق کے قصیدہ مدح بہادر شاہ ظفر کے مطلع کا موضوع ہے، مصرع ہے۔ سوال نمبر 29، ذیل میں سے کس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ سوال نمبر 29 میں خواجہ میر درد نے کوئی مثنوی نہ لکھی، قصیدہ لکھا، نہ قصیدہ نہ مثنوی لکھا، اس لیے میر تقی میر نے اس کو آدھا شاعر کہا تھا۔ سوال نمبر 30، زبان اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ 30 پر بانگ درا 1924 میں بانگ سے بال نکلا، بانگ دیا تو بال نکلا، مور جب بانگ دیا تو اس سے بال نکلا، ٹھیک ہے۔ بال جبریل 34 میں، اس کے بعد وہ بال نکلا تو اس پر ضرب پڑی، مار پڑی تو وہ ضرب کلیم ہو گیا، 1936 میں نکلا۔ ارغمان حجاز، ارغمان مطلب تحفہ، حجاز والوں کا تحفہ، یہ 1938 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 31، زمانی اعتبار سے ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ 31، سوال نمبر 31، سی، آبرو 1733، میر 1810، ناسخ 1838، غالب 1859، یہ ہیں اصل۔ صحیح زمرے کا اگر یہ سوال اب بھی پوچھا جائے تو بہت مشکل ہوگا۔ 31 والے کو دیکھیے، کل کا زمانے اعتبار سے صحیح نشاندہی کیجیے۔ آبرو، سی ہے آبرو، میر، ناسخ، غالب، ناسخ، میر، آبرو، دیوان غالب کا الہامی کتاب کہتے ہیں۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی جو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں یہ بات کس کے لیے کہی؟ سوال نمبر 34 میں کیا ہے؟
سوال نمبر 34 میں مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو خط لکھا. یہ بات الطاف حسین حالی کے لیے کہی گئی تھی. 34 کا ڈی. 35 کا گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ عبدالحلیم شرر. عبدالحلیم شرر. 35 میں عمر رفتہ دیہات کی زندگی، ہم تم اور محبت، برہم برسات اور گزشتہ لکھنؤ عبدالحلیم شرر کے اہم مضمون ہیں. سر سید احمد مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سر سید احمد مرحوم اردو لٹریچر کس کا مرحوم ہے؟ علامہ شبلی کا مشہور مضمون ہے. علامہ شبلی کا مشہور نظم کیا ہے؟ سوال نمبر 38. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. 38 میں ڈی. مخدوم محی الدین 1968 سے 1980 میں 1908 کے شعری مجموعے ہیں. مصرع، سرخ سویرا، گل تر، بساط، رقص اور بگھی کے پیچھے چھوکرا 1938 کا ہو گیا. 1939 نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے کا کلام ہے؟ ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے کا؟ ساقی نامہ. والد جبرائیل کی اہم نظموں میں ساقی نامہ، مسجد قرطبہ، لینن خدا کے حضور میں، جبرائیل اور ابلیس کا شاہین وغیرہ. یہ بی. 39 میں بی. 40 میں اردو میں گیان پیت ایوارڈ انعام یافتہ کون سا زمرہ صحیح ہے؟ اردو میں 40 کا ڈی ہے. فراق گورکھپوری 1968 میں. علی سردار جعفری 1898 سے 2002 تک ہے. 1859 میں قرۃ العین حیدر کو گیان پیت ایوارڈ ملی تھی. فراق گورکھپوری کو 59 میں، سردار جعفری کو 98 میں، شہریار کو 2008 میں، قرۃ العین حیدر کو 1959 میں. سوال نمبر 40. اردو میں گیان پیت ایوارڈ انعام یافتہ لوگوں کون سے زمرے کیجیے؟ 40 میں ہے آپ کو. 40 میں ہے فراق گورکھپوری 59 میں ملا تھا اس کو گیان پیت ایوارڈ. علی گڑھ سردار جعفری کو 1998 میں، قرۃ العین حیدر شہریار کو 2008 میں، قرۃ العین حیدر کو 1989 میں. 41. اردو کی ابتدائی پنجاب سے ہوئی یہ نظم کس کا ہے؟ نصیر الدین. اردو میں پنجاب نصیر الدین احمد. اردو میں پنجاب سے ہوئی اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ حافظ محمود شیرانی. 41. محمود شیرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو 1928 میں لکھ کر پیش کیا تھا، جو سندھ کی زبان ہے. 1942 میں رجز کس صنف کا جز ہے؟ رجز مرثیہ کا. 42 میں مرثیہ کا اجزائے ترکیبی اس طرح ہے: چہرہ سراپا، حاصل، آمد، رخصت، جنگ، شہادت اور بین. 43 میں دیا شنکر نسیم کا تعلق کس داستان سے؟ داستان لکھنؤ سے تھا.
مثنوی سیف الملک بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ 41 44 غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دور کا ملک الشعراء تھا، اس لیے 3 مثنوی مینا ستونتی سیف الملک بدیع الجمال غواصی نے لکھا 1946 میں۔ 1945 مجالس النساء حال کی تصنیف ہے۔ بنات الناس اور توبۃ النصوح کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں۔ مجالس النساء حال کی تصنیف ہے۔ بنات الناس توبۃ النساء مولوی عبدالحق نذیر کی کتاب۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے بتا دیا آپ کو۔ اس شعر کا مصرع اولا کیا ہے؟ اس شعر کا مصرع اولا کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت ایک دن متعین ہے لیکن، موت ایک دن متعین ہے لیکن، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ 46 میں اس شعر کا پورا مصرع نیند کیوں نہیں آتی رات بھر۔ 47 قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے قتل کر دیا؟ نصیر الدین کا 1626 میں پیدا ہوئے نصیر الدین۔ 48 میں نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ولی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ 45 نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ 48 اے ولی محمد۔ حالی کے نزدیک کون سی مصنف سخن سب سے زیادہ مفید کارآمد ہے؟ مثنوی۔ 49 مثنوی۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں پر زور دیا؟ 50 ڈپٹی نذیر احمد نے ابتدائی ناولوں میں تعلیم نسوانی کی موضوع بنایا، جس کی مثال مرأۃ العروس، نکات الشعراء وغیرہ شامل ہیں۔